امجد ایڈوکیٹ صاحب کو چاہیے کہ ان کے جو اراکین اسمبلی ہے جس میں منسٹر فائنانس ہے اور منسٹر ایجوکیشن ہے وہ دفاع کر رہا ہے، وہ بھی اپنے خط پہ لے کے آئے یا ان کو اپنی طرف سے جماعت کی طرف سے ایکسپلینیشن دے دے کہ آپ کی جماعت کہیں پہ کھڑی ہے، آپ کے بندے کہیں پر ہے۔ امجد صاحب عوام کے موقف پہ بیانیے پہ کھڑے ہیں اور باقی جو ہے وہ حکومت کے بیانیے پہ کھڑے ہیں۔ اسی طرح پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ان حالات میں خاموشی کے علاوہ کوئی خاص پیغام نہیں ہے۔ ابتدا میں اچانک سے کوئی بات کہی تھی، حفیظ صاحب نے کچھ دعوے کیے تھے اور انتہائی بچگانہ باتیں تھیں۔ مقبوضہ لگ رہا ہے کہ یہ مقبوضہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی کیپٹل میں ہوں منظر شگری۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی جو بدلتی صورتحال کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں جو گندم سبسڈی کے حوالے سے جو اس کا آغاز ہو رہا ہے تحریک کا، کل دن کے لیے شٹر ڈاؤن جو ہے وہ پورے گلگت بلتستان میں جو ہے وہ ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ شٹر ڈاؤن جو ہے اس کی بڑی جو ہے حمایت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وکلا جو ہے انہوں نے بھی عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کا باضابطہ طور پہ اعلان کر دیا ہے، اور متحدہ اپوزیشن کا بھی آج جو ہے گلگت بلتستان میں جو ہے جو قائد حزب اختلاف ہے ان کے چیمبر میں ان کے آفس میں ایک اجلاس ہوا، اور ہمارے ساتھ آج اسی معاملے پہ اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے موجود ہے اسٹوڈیو میں قائد حزب اختلاف گلگت بلتستان اسمبلی میسم کاظم صاحب، اور ہم انہی سے پوچھیں گے کہ کاظم صاحب کیا ہونے جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ گندم سبسڈی کے ایشوز پہ ڈائلاگس بھی چلتے رہے، تمام چیزیں ہوئی، آج آپ کا ایک اجلاس بھی ہوا اور ہڑتال چونکہ شٹر ڈاؤن کا بھی اعلان ہوا ہے، کس طرف جا رہے ہیں حالات، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ منظر شگری صاحب۔ آج کے متحدہ اپوزیشن کی طرف سے ایک اجلاس بھی تھا۔ اس اجلاس کا بنیادی مقصد یوں تو گلگت بلتستان کی معروضی صورتحال پر غور و خوض کرنا تھا، جس پہ آپ کو انٹرسٹنگ چیز میں بتلاتا چلوں کہ ہم روز اول سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ موجودہ جو حکومت رجیم ہے وہ سنجیدہ نظر نہیں آتی ہے۔ یہ حکومت پتہ نہیں کس فہم اور ادراک کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہی ہے یا چاہ بھی کہ نہیں رہی کہ نہیں رہی ہے۔ ہمیں یہ بتلایا گیا، سی ایم آفس سے باضابطہ طور پر ہمیں رابطہ کیا گیا تھا کہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ باضابطہ طور پر گندم کے ایشو دیگر معروضی صورتحال پر گفت و شنید ہوگی، مشاورت ہوگی۔ اس سے پہلے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ 2 انگیجمنٹ کی ہوئی تھی، اور ان انگیجمنٹس کے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج اور فوائد سامنے نہیں آئے، اور نہ صرف فوائد سامنے نہیں آئے بلکہ ان ملاقاتوں کو اور مذاکرات کو بھی زیرو سے ضرب دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اپوزیشن کو جب انہوں نے آن بورڈ لینے کی کوشش کی تو اب آپ کا کیا بیہیویئر رہا؟ جی، ابھی تک تو ان کو کسی بھی لیول پہ ان کو توفیق نہیں ملی کہ اسٹیک ہولڈرز کو گلگت بلتستان کے اور پھر اپوزیشن ممبران کو، متحدہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے کسی بھی مرحلے پہ انہیں توفیق نہیں ہوئی۔ اس سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہو رہا ہے، اور آج ہمیں بتایا گیا تھا کہ 1 بجے سی ایم صاحب جو ہیں وہ متحدہ اپوزیشن سے گندم کے ایشو پہ اور دیگر ایشوز پہ مشاورت کرنا چاہ رہے، تو ہم نے آ کے ہماری بھی چونکہ مشاورت کے بغیر ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو جانے کو تیار نہیں تھے، تو ہماری مشاورت ہوئی۔ تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس اجلاس کو میٹنگ کو کینسل کر دی ہے، تو اس سے آپ کو سنجیدگی کا اندازہ ہوگا کہ میں نے تمام اراکین کو، اپوزیشن اراکین کو اپنے حلقوں سے نکال کے یہاں لے کے آئے تھے تاکہ جو معروضی اور خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے اس پہ ہم اپنا انپٹ ڈالیں۔ کاظم صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، کیا جو عوامی ایکشن کمیٹی جس میں انجمن تاجران بھی ہے، اس کے اندر ٹرانسپورٹ ایسوسیشن بھی ہے، یہ کسی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے، یقیناً گندم کا مسئلہ گلگت بلتستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پہ عوام خاموش نہیں رہ سکتی۔ ایک عام عوام کیسے ممکن ہے کہ وہ 52 روپے فی کے جی قیمت دے کے، اور اس مہنگائی کے دور میں، اور دوسری بات یہ عام کوئی حکومت ہوتی تو بھی شاید عوام خاموش رہتی، کسی نہ کسی لیول پہ قیمتوں میں اضافے کو شاید عوام تسلیم کرتی۔ اب یہ حکومت تو یہ اعلان کر کے آئی ہے کہ ہم گندم کا مسئلہ حل کریں گے۔ یہ اسمبلی کی پہلی سپیچ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بھی اعلان کیا تھا 18 ارب بجٹ خسارہ ہے، اس کو بھی ہم فلفل کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا ڈیولپمنٹ گورننس کو ٹھیک کریں گے، پچھلی گورنمنٹ اور فیڈریشن کے درمیان کوارڈینیشن اچھی نہیں تھی، ہم وہ ٹھیک کر کے ایشوز کو حل کرنے کے دعوے وعدے کے ساتھ یہ گورنمنٹ آئی تھی، اور ایک ایک کر کے اپنے دعوے وعدوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں جو حکومتی اراکین ہیں اور جماعتیں ہیں وہ آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہیں، کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا
कि भानुमती का कुंभा जा किस तरफ रहा है? मौसम साहब, अब ये भी बताया कि आपके दौर हुकूमत में आपकी जो कैबिनेट थी, गंदम की कीमत उन्होंने बढ़ा दी और आपकी भी कोशिश यही थी कि मरहलवार जो है हमने सब्सिडी को ख़त्म करना है। तो लोग तो आपके ऊपर भी ब्लेम करते हैं कि आप लोगों ने कीमत बढ़ाने का आगाज़ किया और मरहलवार आपने ख़त्म करना था, गवर्नमेंट आपकी ख़त्म हो गई, जो भी गवर्नमेंट आई उनको यही टारगेट दिया जाता कि आपने इस सब्सिडी को ख़त्म करना। जी, पहली बात तो ये है कि हमारी तरफ से कोई डिसीजन ऐसी नहीं हुई थी कि बल्कि आप फॉर मिनिस्टर मरहलवार इजाफी चार्ज भी आपको दिया गया था। हाँ, मुझे देने की कोशिश की गई थी। पहली बात तो ये है कि हमारा कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि मरहलावार हम बढ़ाएंगे। अलबत्ता एक दफ़ा जो कीमत बढ़ी थी उसमें मेरी जमाअत और मेरा जो मौक़िफ़ था वो फ्लोर ऑफ द असम्बली पे आपके सामने है। इब्तिदाई रोज़ से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि जो रिलैक्सेशन गिलगित बल्तिस्तान को किसी मरहले पे दी जाती है वो ये गंदम सब्सिडी है, और इसको बाज़ लोग आइन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो भी गलत है। हम आइनी दायरे में शामिल भी हो भी जाएँ तो यानी किसी भी मारूज़ी सूरत हाल के पेश नज़र दी जा सकती है, जैसे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कोयटा में, कराची में बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडीज़ मौजूद हैं। तो ये एक तरह से रिलैक्सेशन है किसी भी मारूज़ी सूरत हाल के लिए, जैसे मेट्रो पर है, आपास कोऑपरेशन पर है, यूटिलिटी स्टोर्स पर है। तो क्या वो गरीबों के लिए, मुस्तहिकीन के लिए वो इसलिए है कि वहाँ पे क्या वो एरियाज़ भी पाकिस्तान में शामिल नहीं? ये गलत है। ये दूसरी बात है कि हमने कहीं कभी ये फैसला नहीं किया है कि इनको मरहलावार इजाफ़ा करेंगे। अलबत्ता कवर ज़मान कायरा साहब उस वक़्त थे, आपके वज़ीर उमूर कश्मीर, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुतअद्दिद कोशिशें अटेम्प्ट की गई, बल्कि मैं ये कहूँगा कि गंदम सब्सिडी ख़त्म हो, लेकिन हम डटे रहे। अलबत्ता कीमतों में जो थोड़ा बहुत इजाफा हो गया था वो हमारे दौर में यही हुआ था, पे दर पे कोशिशें की गई। तो हमारी तरफ से एक मुत्तफ़िका करारदाद भी गई थी असम्बली से, और मौजूदा हुकूमत ने हेली पे जाके जो फैसला किया था उस करारदाद को भी बुलडोज़ किया है, जिस करारदाद में हमने ये कहा फेडरेशन नेगोशिएशन करने के लिए बैठते हैं, उस पर बात करते हैं, ताहम हमें 5 अरब की गंदम बीज चाहिए ताकि हम अपनी पब्लिक को, ज़मींदारों को इतना सस्टेन बनाएं कि तुम्हारी गंदम की ज़रूरत ही ना हो। काज़िम साहब, देखें कि ये जो ताकत के ज़रिए इस वक्त स्टेट, मजिस्ट्रेट, पुलिस, फूड डिपार्टमेंट, ये जो एक सर्वे जो चल रहा है, घर घर जो है ज़बरदस्ती सर्वे किया जा रहा है, इसके पीछे क्या अनासर है? क्या गवर्नमेंट के पास डेटा मौजूद नहीं है कि उनको सर्वे करने की? वो भी जब पब्लिक उसको रेजिस्ट भी कर रही है, उसके बावजूद ये तो इस तरह लग रहा है जैसे किसी मकबूजा इलाके में ये लोग जो है वो कोई सर्वे कर रहे हैं, बाई फोर्स कर रहे हैं। क्या समझते हैं? मकबूजा लग रहा है कि मकबूजा है। खैर वो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, तो हम इतना ज़रूर है कि अब क्यों सर्वे हो रही है, इसका जवाब गवर्नमेंट के पास नहीं। मैंने पूछा क्यों, क्या डिजिटाइजेशन के लिए कर रहे हैं? तो डिजिटाइजेशन के लिए करना है तो यही टाइम है तुम्हारे लिए। दूसरी बात, तुमने अगर सर्वे के लिए डेटा लेनी है 17 ग्रेड से ऊपर के ऑफिसरान, कुछ ने मुझे ये कहा, तो 17 ग्रेड से ऊपर के ऑफिसरान की लिस्ट आपके पास मौजूद नहीं है जिनको आप सैलरी देते हैं। दूसरा मजाक। तीसरा मजाक जो हो रहा है कि जहाँ जहाँ रिजल्टमेंट आ रही है वहाँ पे जालसाजी हो रही है। जालसाजी इस तरह हो रही है कि जो महकमा खुराक के पास पहले डेटा मौजूद है, उस डेटा को वैलिडेट करने के लिए महकमा तालीम के जो बेचारे असातिज़े किराम हैं उनसे साइन लेके वो रिकॉर्ड पे उनकी फाइलिंग हो रही है। यानी जब हमने करनी ही जालसाजी है, जालसाजी पर मबनी गवर्नमेंट है, तो फिर सारी चीज़ें जालसाजी होंगी। ये नहीं होना चाहिए। आपने डिजिटाइजेशन करनी है, सर्वे करनी है, तो ये मामला थमने दें। ये डिवाइड एंड रूल के लिए, आवाम को कंफ्यूज करने के लिए, और फिर इसके पीछे हिडन जो एजेंडा मुझे नज़र आ रहा है वो ये प्रीच करने के लिए है। ये जो मशीनरी है उसको ये बताई जा रही है, उस मशीनरी को ये बात बताई जा रही है कि सर्वे के बाद 4 किलो के बजाय आपको 7 किलो गंदम मिलेगी। ये वो खूबसूरत नारा है जो उसकी बेस पे मौजूद है, इस सर्वे की बेस पे। तो मैं, चूँकि अवामी एक्शन कमेटी ने भी, बाकी स्टेक होल्डर्स ने भी कहा है फ़िलहाल किसी आपकी सर्वे की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी अपनी जगहों पे रोक ले। ये बंदूक की नोक पे सर्वे नहीं होती, कुछ और तो हो सकती है। इसको ख़त्म करें फ़िलहाल। डिजिटाइजेशन के हक़ में है या नहीं है वो अब स्टेक होल्डर्स और हम अरकान असम्बली बैठ के तय करेंगे। अगर बहुत ही अहम है, मुस्लिम ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजिटाइज़ करनी है, तो फिर और भी टाइम और भी वक्त हो सकता है। फ़िलहाल कोई मुतहम्मिल नहीं है। बस आपस की बात कि चीफ मिनिस्टर जब बने गुलबर साहब, उसके बाद पहली मरतबा उनको हेलीकॉप्टर सर्विस दी गई, और उसके साथ वो कैबिनेट सेशन, वो उसकी अनाउंसमेंट जो है वो स्कर्दू में करवाई गई। क्या रीज़न से स्कर्दू हेलीकॉप्टर में लेकर जाना, पहली बार हेलीकॉप्टर उसको दिया गया, वहाँ पर अनाउंस करवाया गया,
اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیونکہ بلوچستان میں ہمیشہ سب سے زیادہ رجسٹ ہوتا ہے گندم سبسڈی پہ. کیا ان لوگوں کو کوئی میسیج دینا تھا بلوچستان کے لوگوں کو کہ یا کوئی اور اس کے پیچھے کہانیاں؟ دیکھیں اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اسمبلی ایجنڈا آئٹم کا سارے اراکین کو علم ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا کیبنٹ ایجنڈے کا. مزے کی بات یہ ہے چونکہ 32 ایجنڈاز غالباً 32 سے 34 ایجنڈاز شامل تھے، اس میں شرنک کر کے 10 ایجنڈا رکھا گیا تھا. اس میں گندم کی واردات کے لیے بیسیکلی اسکردو کو انتخاب اس لیے کیا گیا تھا. اور پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے منظر صاحب نا کہ متعلقہ جو مسئول نہ ہو، پورٹ فولیو والا منسٹر نہ ہو، تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ ان کے غیر موجودگی میں آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں اور پھر آپ ڈیسیجن لے لیں. یہ خود ایک آج کل ویڈیو میسیجز آپ سن رہے ہوں گے ان کے، اکثر وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جاری کر رہا ہے فوڈ منسٹر کا، تو وہ میرے خیال میں اس کو فوڈ منسٹر صاحب جو ہے غلام محمد صاحب کو وہ شیلٹر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. کیا ہے؟ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ میں غلط فیصلہ کر سکتا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں عوامی نمائندہ ہوں، عوام کی مینڈیٹ لے کے میں آیا ہوں، میں فیس کروں. میری کمزوری کوتاہی کو فیس میں خود کروں نا، کیوں میں کنٹنجنٹ ملازمین کے ذریعے اپنا دفاع کرا رہے ہیں. بس کرنا چاہیے. یہ جو مین ذمہ داران ہے اور مین جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا موقف واضح کر دیا. امجد ایڈوکیٹ صاحب کو چاہیے کہ ان کے جو اراکین اسمبلی ہے جس میں منسٹر فائننس ہے اور منسٹر ایجوکیشن ہے وہ دفاع کر رہا ہے، وہ بھی اپنے خط پہ لے کے آئے یا ان کو اپنی طرف سے جماعت کی طرف سے ایکسپلینیشن دے دے کہ آپ کی جماعت کہیں پہ کھڑی ہے، آپ کے بندے کہیں پر ہے. امجد صاحب عوام کے موقف پہ بیانیے پہ کھڑے ہیں اور باقی جو ہے وہ حکومت کے بیانیے پہ کھڑے ہیں. اسی طرح پی ایم ایل این کی طرف سے بھی خاص ان حالات میں خاموشی کے علاوہ کوئی خاص پیغام نہیں ہے. ابتدا میں اچانک سے کوئی بات کہی تھی، حفیظ صاحب نے کچھ دعوے کیے تھے اور انتہائی بچگانہ باتیں تھیں. انہوں نے کہا تو کون سی مقصد حفیظ اور امجد دوگلی پالیسی کھیل رہے ہیں. ان کے وزراء ایک تو وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، نہیں دوگلی نہیں ہیں. امجد اس وقت بے بس ہیں، لاچار ہیں وہ، کیونکہ قائرہ صاحب نے پہلے بھی ایک مرتبہ شٹ اپ کال دی تھی جب آپ کے دور میں، جب قیمتیں بڑھ رہی تھی اس کو شٹ اپ کال دی گئی تھی. آپ بھی شٹ اپ کال دی تھی، رجیم چینج آپریشن کے دوران بھی شٹ اپ کال دی تھی. ابھی بھی بیچارہ بے بس ہے، میری پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. لیکن اب اس کا دل عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس کی تلوار عوام کے خلاف ہے. کیونکہ اچھا اس میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے منظر صاحب نا، بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ سارا پیپلز پارٹی پھنسی ہوئی ہے. کس کی وجہ سے؟ انجینئر اسماعیل صاحب کی وجہ سے. شاید شہزاد اگر کسی نہ کسی لیول پہ پھر بھی پارٹی کی مانے، لیکن اسماعیل انجینئر نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے کسی بھی سٹینڈ کی مخالفت نہیں کریں گے. وہ اس لیے نہیں کریں گے، انہوں نے حلقے میں جا کے الیکشن لڑنا ہے، انہوں نے پبلک کا کام کرنا ہے. ان کا شروع سے ایک اناؤنسمنٹ، یہ تو اوپن ان کی اناؤنسمنٹ رہی ہے شروع ڈے 1 سے اسماعیل صاحب کی. اچھا یہ بتائیں کہ آج کا جو سیشن تھا آپ کا متحدہ اپوزیشن کا، اس کے بعد بھی آپ کا کوئی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا انجمن تاجران ہیں ان کے ساتھ کل کے ہڑتال کے حوالے سے کوئی رابطہ، کوئی چیزیں نیگوشیشن، کیونکہ وہ مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے؟ دیکھیں پہلے اسماعیل صاحب کے موقف کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ جو گندم کا مسئلہ ہے وہ اسماعیل کے حلقے کے عوام کا بھی مسئلہ ہے. وہ صرف میسم کے اور اغالی رضوی کے حلقے آخری گوما گاؤں کا ان کا وہاں زیادہ ایشوز ہیں اس وقت. جو وہاں کی صورتحال ہے، خط غربت سے زندگی گزارنے والوں کی تعداد وہاں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. تو ان کو چاہیے کہ عوامی نیریٹو، یہ چند دن کی وزارتیں آئیں گی اور جائیں گی، اور اتنے عرصے آپ انجوائے بھی کی ہیں، وزارتیں انجوائے کی ہیں. ہم جیسے کوئی بندے ہوں جنہوں نے پہلی دفعہ اسمبلی دیکھی ہیں تو پھر ممکن ہے ہم للچا جائے اور غلط تو اس کے پیچھے جائے. لیکن ہمارے بھی موقف واضح ہے کہ میری جماعت، میری قیادت، میرے عوام مجھے ابھی کہیں رکنیت ابھی ادھر جمع کر کے استفادے کے میں واپس چلا جاؤں گا. کیونکہ مجھے امانت دی ہے میرے عوام نے. مجھے امانت اس لیے نہیں دی ہے کہ گندم چھینے، ان کے حقوق چھینے، ان کے حقوق کے لڑنے کے لیے امانت دی ہے. دوسری بات یہ کہ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت کے ساتھ بھی، بلتستان کے دوستوں کے ساتھ بھی میرا رابطہ اس پہ ہوا ہے. ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم متحدہ اپوزیشن سی ایم صاحب کے ساتھ ملیں گے جب بھی ملیں گے، کیونکہ آج تو بتانے کے بعد پھر کینسل کر دیا، آپ ان کی اپنی مرضی. تو جب بھی ملیں گے تو ہم اسی مدعا کے ساتھ، ہم عوامی مطالبات کو لے کے، عوامی حقوق کے جنگ لڑنے کے لیے ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے اور یہ بھی بتلائیں گے کہ آپ کی گورنمنٹ، کیونکہ ان کے ساتھ سارے افراد مخلص نہیں ہیں، یہ جسے کہیں فطری اتحاد نہیں ہے، غیر فطری اتحاد ہے. ہانگ کے مختلف وجوہات سے وہ پھر لمبی ہو جائے گی. ان کو لا کے جمع بانمتی کا کنبہ بنایا گیا ہے، یہ کنبہ جو ہے ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ہم گلبر صاحب سے، کیونکہ وہ سینئر آدمی ہیں تو ان کو شریف آدمی ہیں، ان کو ہم مشورہ صحیح رائے دیں گے، صحیح مشورہ دیں گے
اور کہیں گے کہ یہ جو وزارت ہے، یہ کرسی ہے، یہ عہدہ ہے، یہ چند دن کی ہے اور امانت ہے خدا کی طرف سے اور اس عوام کی طرف سے. یہ دن گزر جائیں گے، لیکن ہم کوئی ایسی بڑی خیانت نہ کریں کہ کل ہم گلگت بلتستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا کردار ہو جو ہمیں یاد کر کے لوگ اچھے نام سے ہمیں نہ پکاریں. ہم صحیح بات ان کو بتائیں گے اور ان کو یقین دہانی کریں گے. منظر صاحب نا، ہم اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن نہیں کریں گے. آج تک ہم نے ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، خدا شاہد ہے. ہم نے کوئی کارڈ استعمال نہیں کیا، ہم نے کوئی کسی ویکنیسز کو لے کر، چونکہ ہمارے پاس اتنی فائلیں ہیں، اگر ہم ان کے خلاف وائٹ پیپر جاری کریں تو آپ پریشان رہ جائیں گے جو درون خانہ چیزیں چل رہی ہیں. یعنی مس گورننس، مس ڈیلیورنس کی جو اس 2-3 مہینے میں ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہے، آپ ان 5 سالوں میں، 10 سالوں میں، 50 سالوں میں آپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن ہم ان کو ٹول کے طور پر، اس کی کمزوری کے طور پر یوز نہیں کریں گے. ہم صحیح مشورہ دیں گے اور کہیں گے حاجی صاحب فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے چاچا ماما نہیں ہے. اور یہ بھی ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے آپ نے کس لیول پہ انگیجمنٹ کی ہے. اگر یہاں سے جا کے ایک ایڈیشنل سیکٹری سے چائے پی کے گپ شپ کر کے اگر واپس آ گئے ہتھیار ڈال کے، تو اس سے کہیں بہتر ہے ہم عوام کے سامنے ہتھیار ڈالیں. آپ چلیں، میں بھی چلتا ہوں، عوام کے سامنے ہینڈس اپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہماری طاقت پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ جو فیصلہ کریں ہم چلنے کو تیار ہیں. یا اپوزیشن کو کہیں، وہ کہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اس رجیم چینج میں. جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ غلط تھے، جھوٹے تھے، یا جنہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ بھی غلط تھے. ہم بے بس ہیں، ہینڈس اپ کریں، ہتھیار ڈالیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس گندم کے مسئلے پہ ہم اپوزیشن اس کا حل نکال کے دکھائیں گے. اور کس کی طاقت سے؟ اس عوام کی طاقت سے، اس جمہوری طاقت سے، جمہوری جدوجہد سے. ناظرین، آپ نے سنا کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ جو ہے کہ ایک بہترین حل کی طرف جانا چاہتی ہے، اور وہ حکومت جو ہے حاجی گلبر کو بلکہ بلیک میل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ عوام کے جو مطالبات ہے، عوام کی طاقت سے وہ حل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.